اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد ھذا اور ذمہ داران جمعیت اہل حدیث، آج اس چھٹی والے دن میں دین کا جذبہ لے کر، خود اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میرا عنوان ہے خواتین کے تعلق سے، بلکہ میرا عنوان اس سے پہلے نوجوانوں کے تعلق سے تھا۔ میں نے ذمہ داروں سے گزارش کی کہ جدھر بھی جاتا ہوں یہی عنوان دیا جاتا ہے۔ ابھی قریب میں نے اسی پر کہا، اور یوٹیوب والے ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈال دیتے ہیں، یہاں بھی وہی بول رہے ہیں، وہاں بھی وہی بول رہے ہیں، وہاں بھی وہی بول رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے اس کو بدل لیا جائے۔ اور بدلنے کی وجہ بہت سارے عناوین تھے، مجھے ذمہ داروں نے کہا آپ کسی بھی عنوان پر بول دیجئے۔ میں نے خواتین ہی کے عنوان کو کیوں چنا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے کہوں گا میں۔ وجہ کیا ہے، کچھ دیر بعد میں نے اس عنوان کے لیے سورہ نحل کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، ایک آیت پڑھی ہے میں نے، اور اس سے قبل بھی مجھے معلوم ہے جب شادی محل میں جلسہ ہوا تھا تھوڑا بڑے پیمانے پر، تب میں خواتین کے موضوع پر بولا ہوں یہاں پر، اور یہی آیت میں نے پڑھی تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہیں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے چھپتا پھرتا، قرآن کا جملہ کیسا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے چھپتا پھرتا اس خوشخبری کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی۔ یہ ذلت سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، اس کے ذہن میں یہ خیال چلتا یہ بچی کو اسی ذلت کے ساتھ میں زندہ رکھوں یا اسے زندہ گاڑ دوں یا اسے زمین میں گاڑ دوں، ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، خبردار کتنا بدترین فیصلہ تم کرتے ہو۔ لڑکا ہوتا ہے تو تمہاری حالت الگ ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ 1000 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے یہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھ لیجئے گا۔ کیا تاریخ تھی زمانے جاہلیت میں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، سبحان اللہ، اس دنیا میں عورت کا مقام کیا تھا، اس کا مرتبہ کیا تھا، لوگ اسے کیا سمجھتے تھے، اسے اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، ہسٹری کی 1000 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی یہ 2 آیتیں بتا دے گی کہ عورت کا مقام کیا تھا پہلے۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، آج بھی وہ جاہلیت کی کچھ چیزیں نام لیوا مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، آج بھی پائی جاتی ہیں۔ 10 جگہ میں نے اس عنوان پر کہا ہوگا، اور 10 جگہ بھی میں نے یہ بات کہی ہے، بچیوں کو آج بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، جیسے 1 سے 3 4 بچیاں اگر پیدا ہو گئی، آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے بچی کا پیدا ہونا عار اور ذلت سمجھا جاتا ہے، آج بھی ہے یہ۔ میں نے ایک ہاسپٹل کے اندر کسی کام سے میں گیا، لفٹ میں چڑھنے کے لیے بٹن دبایا لفٹ کا، میں لفٹ جب کھلا سامنے سے ایک باپ روتے ہوئے باہر آیا، ہاسپٹل کا نام بھی نہیں بولوں گا، باپ کا نام بھی نہیں بولوں گا، مجھے اس سے عبرت بولنا ہے، کسی کا نام نہیں، اندر سے روتے ہوئے باہر آیا۔ اللہ گواہ ہے، یاد رکھو، مجھے معلوم تھا آج اس کی بیوی کو ڈیلیوری ہے، آج
کچھ ہونے مطلب کچھ خوشخبری سے آنے والی ہے. میرے ذہن میں جو خیال آیا شاید بیوی کو کچھ ہو گیا ہے یا بچے کو کچھ ہو گیا ہے. یہ روتے ہوئے باہر آیا. جب میں اوپر گیا ملاقات کیا کسی اور کام سے, وہ بھی مل گئے, پہچان کے لوگ تھے. کہا یہ روتے ہوئے کیوں گیا ہے؟ پتا چلا بیٹی ہو گئی ہے اس لیے روتے ہوئے گیا ہے. کسی اور کے ساتھ میں نے دیکھا ہے لڑکی ہو گئی ہے اس لیے باپ روتا کے بعد ہے, وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھا پا رہا ہے. آج بھی یہ نحوست یہ جسم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. ایک بچی ہو گئی, میں ہمیشہ بولتا ہوں ہاں بھائی خوشی خوشی قبول کر لیے. دوسری بھی بچی ہو گئی, ذرہ چہرہ اداس. تیسری بھی بچی ہو گئی. ان کے خاندان میں صرف بھائی کو بچے پہلا تانا مارتے ہیں. ان کے خاندان میں صرف لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے. اسے قرآن مجید نے بڑے اچھے انداز میں زمانے جاہلیت کے اندر جو رسمیں ہوتی تھی قرآن نے ذکر کیا. اس کے بعد ذرا آ جائیے, زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. اسلام تو پہلے سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد آپ نے عورت کو کیا مقام دیا؟ ذرا الٹا دیکھتے ہیں, اپوزٹ اللہ کے رسول نے کیا مقام دیا. سبحان اللہ. بچی سے ہی لیتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی, جہاں اسے عار سمجھا جاتا تھا, جہاں اسے ذلت کی چیز سمجھا جاتا تھا, اللہ کے رسول نے اسے کیا مقام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں, اللہ اکبر, کسی باپ کو اگر 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں, سبحان اللہ, اور وہ 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا اس کو؟ کیا ملے گا بھئی؟ بولو, زور سے بولو. کون کون ساتھ میں رہیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہے گا. جی ہاں, نبی کے ساتھ رہے گا. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسے کہا من آل جاریتین, جو 2 بچیوں کی اچھی تربیت کر دے, اچھی تربیت ادب سکھا دے, سبحان اللہ, اور اچھی جگہ نکال کے دے دے, انا وہو کہاتین, میں اور وہ باپ یہ 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے. ضم اصابعہ, اللہ کے نبی نے ملا کے دکھایا, ایسے مل کے اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا. بات ابھی ختم نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ, کتنا پیارا جملہ ہے. میں یہ بولنے سے پہلے ہمیشہ بولتا ہوں, دیکھو 100 لڑکے بھی اللہ کی نعمت ہے, وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اگر نیک ہو گئے, مگر جو فضیلت نبی نے بچی کی بتائی ہے بہت بڑی ہے. وہ اگر کسی باپ کو بچی ہوئی اور وہ نیک ہو گئی, اس کے لیے جو نبی کا جو جملہ ہے نا وہ بڑا جملہ ہے. من ابتلی فی ہذہ البنات, جو بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے, جو بیٹیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے. بچی ہوئی ہے, بچی معذور ہو گئی. ابھی ہم آتے ہوئے تذکرہ کر رہے تھے, 2-3 دن پہلے خبر آئی ہمارے پاس, ہمارے ہی ایک عمری بھائی, سینئر عمری ساتھی ادریس عمری حفظہ اللہ, قریب 60 سال کے قریب عمر ہے ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. تقریباً 30 سال کے قریب وہ بچی کی عمر تھی. 30 سال کے قریب اس بچی کی عمر تھی. پہلے اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچی سے اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے. پھر اللہ سے دعا کرو اللہ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے. شیخ نے مجھے ایک جملہ کہا, بچی معذور تھی, باپ کے لیے بڑی پریشانی کی چیز ہے. لڑکی میں اگر عذر آ جائے, لڑکی کے اندر کوئی عیب آ جائے, بچپن سے باپ پریشان ہو جاتا ہے. یہ بچی ہے, کسی اور کے گھر کو جانے والی ہے, اس کے اندر عیب آ گیا ہے. نبی نے کہا باپ بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے. سبحان اللہ. پھر بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں. پھر ایک دعا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اور یہ نام لے کر ہی دعا کر دیجئے. جی وہ بھائی کا نام ہے ہمایون. کیا نام؟ ہمایون. شادی نہیں ہو رہی ہے, بچیاں بڑی ہو گئی ہیں, شادی نہیں ہو رہی, رشتے نہیں آ رہے ہیں. باپ پریشان, ماں پریشان, روزانہ دونوں بیٹھ کے سوچتے ہیں میری بچی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے. باپ بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جا رہا ہے. ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, سوچ کر وہ باپ مر ہی گیا, انتقال ہو گیا. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا,
ہم وہ بتا رہے ہیں تمہارے سامنے. شادی ہو گئی پھر پریشانی آتی ہے الگ قسم کی. اللہ تعالیٰ یہی نبی نے کہا جو بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے اور وہ صبر سے کام کرے, بچیوں کے تعلق سے صبر سے کام کرے. یہ جو جملہ ہے نا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی بھر ہمیشہ یاد رکھنا انشاءاللہ. کن لہو, بولو, نہیں چھوڑوں گا نہیں میں, بولو, کن لہو سترم من النار. کیا بات ہے, اللہ اکبر. وہ بچیاں باپ اور آگ کے بیچ میں, جہنم کی جو آگ ہے نا, وہ آگ اور باپ کے بیچ میں وہ بچیاں پردہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یہ بچیوں کو اگر صحیح تربیت کرو گے, ایک طرف وہ زمانے جاہلیت ہے جہاں ذلت عار, اور ایک طرف نبی آنے کے بعد نبی نے کہا یہ باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں پردہ ہیں. سبحان اللہ. یہ مقام, بیٹی کا مقام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی بیٹیوں کی زندگیوں میں اللہ خوشیاں لے کر آئے, اللہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنائے, دنیا آخرت میں اللہ انہیں عزت عطا فرمائے. اللہ ان بچیوں کو حضرت فاطمہ کی طرح بنائے, حضرت عائشہ کی طرح بنائے, حضرت ختیجہ کی طرح بنائے, امہات المومنین کی طرح بنائے. میرے اللہ سے دعا ہے. اگر لڑکی بچی کے بجائے ماں ہے, ہم سب جانتے ہیں کیا مقام اسلام نے اسے دیا ہے, اور یہ جو مقام اسلام نے دیا ہے ایسے ہی نہیں دیا ہے. کیا مقام ہے ماں کا ہمارے دین میں؟ ہمارے دین میں ماں کا مقام کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, بولو, جو جانتے ہیں وہ بولو. ہمارے دین میں ماں کا مقام کیا ہے؟ جی نہیں بولیں گے, بولتے تو تم یہاں بیٹھتے, ہم یہاں کھڑتے. جی کیا مقام ہے؟ جہمہ سلمی ایک صحابی کا نام ہے, اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے نبی میرا نام جہاد میں لکھ لیجئے. اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا, اے جہمہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں, صرف ماں زندہ ہے. اللہ کے نبی کا جو جواب ہے, نبی نے جہمہ سلمی سے کہا الزمہا فإن الجنت تحت رجلہا, جاؤ لازم پکڑ لو اپنی ماں کو, ان کی خدمت کرو, اس لیے کہ جنت ان کے پیر کے نیچے ہے. جی ماں کا بڑا مقام ہے ہمارے پاس, بہن کا بڑا مقام ہے ہمارے پاس. خاص کر بہنوں کا جو مسئلہ آتا ہے نا, ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہو جاتا ہے بہنوں کے تعلق سے. میں, آپ جانتے ہیں, میں بول کے آگے گزر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں, حدیث میں ایسے آتا ہے 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں, اور بھائی ہونے کے حساب سے وہ بہنوں کی ماشاءاللہ رکھوالی کرے, ان کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ثواب قرار دیا ہے, کل مجاہدی فی سبیل اللہ. کیا ثواب ہے؟ لڑنے کا ثواب. سبحان اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی ایک بہن تھی, اور نام تھا نبی کی بہن کا, جی اللہ کے رسول کی بہن کا نام تھا ایک, بولو زور سے, ادھر سے نہیں جی, ادھر سے آنا جواب. جی شیمہ. کیا نام؟ شیمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کا نام ہم سب جانتے ہیں. ایک جنگ میں وہ آ گئی قیدی بن کر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی نے آ کر کہا ایک عورت بار بار کہہ رہی ہے وہ آپ کی بہن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ان کو. وہ آئیں اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں. نبی نے پوچھا, بڑے ہو گئے تھے جب چھوٹے زمانے میں وہ بہن تھی, اور الحمدللہ دودھ دونوں نے ایک جگہ سے پیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کیا علامت ہے, کیسے مان لوں کہ تم میری بہن ہو؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا جب آپ چھوٹے تھے تو میرے ہی گود میں کھیلا کرتے تھے, آپ نے بچپن میں مجھے ایک جگہ جو ہے دانتوں سے قطر دیا تھا, آج بھی وہ علامت میرے اندر موجود ہے. جیسے ہی شیمہ نے یہ کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میری بہن ہو. اور اس کے بعد جو ٹکڑا ہے حدیث کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, آپ نے اوپر کی چادر نکالی, آپ نے زمین پہ چادر ڈالا, بہن سے کہا یہ تمہارا مقام ہے, تم چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو جتنے دن چاہو, یا تم چاہو تو پھر جا سکتی ہو, جو ایک بھائی ہونے کے ناطے میں تمہیں دے کر بھیج سکتا ہوں, میں دے کر تمہیں بھیجوں گا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ہمارے بہنوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, یہ کچھ مقامات
اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے عورت کو میں نے مختصر تمہارے سامنے کہا ہے. یہ موضوع میں نے چھیڑا کیوں ہے، اب میں اس موضوع پر آتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جو بھی کوئی مقام ملتا نا ایسے ہی نہیں ملتا، اس مقام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس مرتبے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر بیٹی ہونے کے حساب سے وہ مقام ہے، اگر بیوی ہونے کے حساب سے ایک مقام ہے، اگر بہن ہونے کے حساب سے، ماں ہونے کے حساب سے مقام ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں. وہی تقاضے مجھے آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں. وہی کردار، ایک اچھی عورت کس کو کہتے ہیں، ایک بہترین عورت کس کو کہتے ہیں، قرآن اور حدیث میں اچھی عورت کسے بتایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ مجھے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ میں اور شیخ دونوں ہم اللہ کے فضل و کرم سے فلائٹ میں آ رہے تھے، ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہے تھے. شیخ بھی ساتھ میں ہیں آج الحمدللہ. پائلٹ جو تھی پلین اڑانے والی، ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی. میں نے شیخ سے سوال کیا، شیخ کہیں ایسا تو نہیں ہم لوگوں نے عورتوں کو نیچے کرتے 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 بہت نیچے کر دیا ہے، ان کے مقام کو گھٹا دیا، انہیں اوپر آنے نہیں دیا ہے. ایک طرف دوسری قوم ہے جو اپنی بچیوں کو اتنا اوپر اٹھائی ہے کہ آج جس پلین میں ہم بیٹھے ہیں اسے چلانے والی ایک لڑکی ہے. میں نے سوال کیا شیخ سے الحمدللہ، اور مجھے بڑا اچھا جواب ملا. وہ جواب ہی میرا آج کا موضوع بن گیا، سمجھ لیجیے وہ جواب ہی میرا موضوع بن گیا. بڑا اچھا جواب شیخ نے دیا. کہا اگر یہ پلین نہیں چلائے گی نا تو کوئی مرد آئے گا چلائے گا انشاءاللہ، وہ جگہ خالی نہیں رہے گی. غور سے سنو وہ جواب. اگر یہ پلین نہیں اڑائے گی یہ عورت، یہ بچی، کوئی مرد آئے گا پلین اڑائے گا، وہ جگہ بھر جائے گی. ہاں یہ بات ہے، اللہ نے اسے جو ایک ذمہ داری دی ہے عورت کو، اگر وہ ذمہ داری عورت نہیں نبھائے گی وہ جگہ پر کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا، وہ جگہ ہمیشہ خالی رہے گی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ آیا کیا بھائی؟ نہیں آیا. بچہ تو صاف صاف منڈی ہلا رہا، نہیں آیا کر. جی شیخ آپ ہی سمجھا دیجیے. جی نہیں سمجھ میں آیا. ہماری توجہ ایسا ہوتی ہے، کون اندر آ رہی، کون اندر جا رہی، کون باہر جا رہی، کون پنکھا ڈال رہی، کون فین ڈال رہی. جی ادھر ہمیں تیاری کر کو آ کو کھڑے رہتی، تمہیں پنکھے میں فینا میں آنے جانے والے ہمیں نگاہ رکھے رہتی. تمہیں کیا مثال دیا، کیا بات چیت ہوئی. جس فلائٹ سے ہم آ رہے تھے اسے اڑانے والی کو پائلٹ جس کو کہتے ہیں وہ ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی. میں نے شیخ سے سوال کیا کہیں ہم مسلمان لوگ بچیوں کو نیچے کرتے 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 ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ نیچے کر دیا ہے، اور دوسری قوم اپنی بچیوں کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے اتنا اوپر اٹھائے ہیں پڑھا کر لکھا کر کہ آج ان کی بچیاں پلین چلا رہی ہیں. میں نے یہ سوال کی، یہ سمجھ میں آیا کیا بھائی؟ یہ سمجھ میں آیا کیا؟ ارے بھائی آیا نہیں آیا؟ جی آگے سن لو. اب شیخ کا جواب، شیخ نے بڑا اچھا جواب دیا، مجھے دل کو لگا جواب. ہو یہ بچی اگر پلین نہیں اڑائے گی تو دوسرا کوئی رہے گا جو آئے گا یہ پلین اڑائے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا. یہاں تک آیا نا سمجھ میں؟ لیکن اللہ نے اس بچی کو عورت ہونے کے حساب سے اسے ایک ذمہ داری دی ہے. اگر ایک ماں ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے، اگر ایک بیوی ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے. اگر وہ ذمہ داری اس نے نہیں نبھائی تو دنیا میں کوئی اور اس کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، وہ جگہ ہمیشہ خالی رہے گی. ابھی بھی نہیں آیا؟ شاید نہیں آیا. آج وہی چیز مجھے بولنا ہے آپ کو، آپ کے سامنے وہی بولنا ہے. وہی ایک خلا ہے. جی ہاں، عورتیں پلین چلا رہی ہیں، عورتیں ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، عورتیں ماشاءاللہ لیکچرر بن رہی ہیں، عورتیں ہر میدان میں. مگر اللہ نے عورت پر کون سی ذمہ داری دی ہے جسے چھوڑ کر اگر عورت دوسری ذمہ داری نبھا رہی ہے تو وہ اپنی اصلی ذمہ داری سے غافل ہو جائے گی اور اس کا گھر جہاں ہونا چاہیے نہیں ہوگا. وہی چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. جی انشاءاللہ سب سے پہلے قرآن مجید میں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترتیب سے سن لیجئے گا انشاءاللہ. حدیث: کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک چیز بول دیتا ہوں. جی ہاں، بچہ اگر کامیاب ہو گیا نہیں، ماں باپ دونوں میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ الگ ہوتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کریڈٹ اپنا لیتے ہیں. جی ہاں، یہ میرے اوپر گیا ہے. کیا بولتے ہیں؟ کس کے اوپر گیا ہے؟ میرے اوپر گیا ہے. جی ہاں، اگر بچہ ناکام ہو گیا، بچہ اگر خراب ہو گیا، بچہ اگر ہاتھ سے نکل گیا، تو ایسی صورت میں 100 میں 90 پر 9 ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم اگر ایسا ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا. یہ حدیث سن لو، اللہ کے رسول نے کس کو کیا ذمہ داری دی ہے. اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. کیا کہہ رہے نبی؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے؟ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. فجر کی نماز کو تم خود اٹھو، 4:30 بجے پورے گھر کے لائٹ تم خود آن کرو، تم وضو بنا کر پورے کمرے کے فین تم آف کر دو، ہر کمرے میں لائٹ آن کر دو. فجر کی نماز سے پہلے تم خود تہجد میں کھڑے ہو جاؤ بحیثیت باپ. پھر دیکھو ہر کمرے سے ایک ایک بچہ نکل کے آئے گا، بچی نکل کے آئے گی نہیں آئے گی. تم سوتے ہو نماز فجر چھوڑ کر، اور بچوں کو تم نصیحت کرو کہ تو نیک بن جائے. کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے. اور بیوی سے کہو تو نیک بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. پہلے ہمیں شروع کرنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں شروع کرنا ہے. انشاءاللہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کوئی بچے گا نہیں، یاد رکھو، کوئی نہیں بچے گا، یاد رکھو. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. فالامام راعٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لیے. سب سے پہلے امام سے مراد ایک تو مسجد کے امام، یہاں وہ امام نہیں، یہاں پر جو مسلمانوں کے جو امام ہوتے ہیں نہیں، ذمہ داران. اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈر کر، اللہ سے ڈر کر اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. فالامام راعٍ، حکمران، ترجمہ علماء نے یہی کیا ہے. حکمران جو ہوتے ہیں، ذمہ دار جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی مسئول ہیں، وہ مسئول عن رعیتہ، وہ ذمہ دار ہیں اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرا، سیکنڈ نمبر پر، والرجل راعٍ فی اہلہ. سارے میرے سامنے مرد ہی بیٹھے ہیں، یہ جملہ میرے ساتھ پڑھو، یہ جملہ میرے ساتھ پڑھو. والرجل راعٍ فی اہلہ. مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کا. وہو مسئول عن رعیتہ. اس مرد سے اللہ تعالیٰ ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. آپ بچو گے نہیں، آپ بھی نہیں بچو گے، آپ سے بھی اللہ سوال کرے گا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا. اور جو خواتین ہیں، یہ موضوع ہے. اور عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کی. کیا ذمہ داری اللہ نے عورت کو دی ہے؟ عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کی. وہی مسئولۃ عن رعیتہا. اور قیامت کے روز عورت سے اللہ تعالیٰ اسی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. تو نے گھر کیسا چلایا؟ تو نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ یہ سارے سوالات اللہ عورت سے کرے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دماغ میں رکھ لو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داری نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آگے چلو، ایک جملہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، میں ہی سوال کر کر جواب میں ہی دے کر آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیک عورت کون ہے دنیا میں اور بری عورت کون ہے؟ جی ہاں، نیک عورت اور بری عورت قرآن اور حدیث میں کسے کہا گیا ہے؟ بولو، نیک عورت کون ہے اور بری عورت کون ہے بھائی؟ جی کچھ تو بولو، جو جانتے ہیں وہ تو منہ کھولو. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. آپ نے زبان سے کھولا، بہت بڑی عورت ہے وہ، آسیہ، سبحان اللہ. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے جیسا ہماری بچیوں کو بنائے. الحمدللہ، بہت صحیح. اللہ ان کے علم میں، اللہ ان کے عمل میں، ان کی صحت میں، ان کی دولت میں، اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. آمین بھی نہیں بولتے. پورا انہوں ایک جن لے چلے گئے تو ہم نہ کیا ملنا سویا. ساری دعا ان کو دیا لے تمہیں. جی کون ہے؟ اب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور پھر ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، غور سے سنو. قرآن میں اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء. آئندہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ یہ حدیث پڑھ دینا انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث پڑھ دینا، قرآن کی آیت پڑھنا اور ساتھ میں حدیث پڑھ دینا.
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر اس فضیلت کی وجہ سے. اللہ نے جو فضیلت دی ہے یہ فضیلت اس لیے دی ہے جو مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں. قرآن کی آیت اب آگے سنو, یہ دماغ میں بٹھا لو. فالصالحات قانتات, نیک عورت کون ہے؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, جو اللہ کی اطاعت کرنے والی, شوہر کی اطاعت کرنے والی, اور شوہر کے غیر موجودگی میں شوہر کے مال اور اپنی جان کی حفاظت کرنے والی, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث پڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء امرأۃ. جملہ کتنا پیارا ہے. ساری عورتوں میں سب سے بہتر عورت یہ ہے. خیر النساء امرأۃ, دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے بہتر عورت یہ ہے. کون ہے؟ جس میں یہ چیز پائی جائے. سبحان اللہ. اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالک. رواہ الامام نسائی وصححہ الالبانی. سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول کا جواب ہے جی. اسی لیے پہلے میں آپ سے پوچھا, آپ کچھ بولتے ہیں کیا بول کر. آپ کی زبان سے ایک جملہ آیا مگر آپ لوگ کچھ بھی نہیں بولے نا. نبی کسے کہہ رہے ہیں سب سے بہترین عورت؟ دیکھو, خیر النساء امرأۃ, عورتوں میں سب سے بہترین عورت یہ ہے اذا نظرت الیہا سرتک. خواتین بھی ہیں آج, عورتیں ہیں. سبحان اللہ. اذا نظرت الیہا سرتک, جب تم اسے دیکھو, بیوی کو دیکھو, ہمیشہ وہ مسکرا کے دیکھے. کیا چیز ہونی چاہیے؟ کیا چیز ہونی چاہیے؟ ہمیشہ مسکرا کر شوہر کو دیکھے. سرت کا. وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ, اور جب تم اسے کسی چیز کا حکم دو وہ تمہارے حکم کو مانے. دو باتیں ہو گئی, دو چیزیں ہوئی. سبحان اللہ. تیسری چیز وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ, اور جب تم گھر کے باہر رہو, گھر سے غائب رہو, گھر سے دور رہو, نیک عورت وہ ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے, اپنی جان کے اندر اور تمہارے مال کے اندر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. مجھے نکاح پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا, ہم ذرا لیٹ آئے, نکاح ہو گیا. مغرب کے بعد ایک اور نکاح ہے, وہاں چلا جاؤں گا میں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے بتائے ہیں. ہر نکاح میں یہ بولتا ہوں میں. اور جہنم کے 7 دروازے بتائے ہیں. کتنے؟ جنت کے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ کتنا بڑا ہے معلوم ہے جنت کا؟ 100 سال. یہ ایک تیز بھاگنے والا گھوڑ سوار اگر بھاگے گا تو بھی ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ابھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ابھی بھی نہیں آئے گا. کیرلا سے ایک انسان نکلا حج کو, 1 سال میں چل کر وہ مکہ چلا گیا ہے نہیں. اب سمجھ میں آتا ہے. اب ایک آدمی چل کر 1 سال میں مکہ جا سکتا ہے. تیز گھوڑا اگر بھاگے گا 100 سال بھاگے گا. میرا تو یہ ماننا ہے پوری دنیا ختم ہو جائے گی. ایک دروازہ اتنا بڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو اٹھا کے دروازے میں رکھ دے سکتے ہیں. ایسے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8 دروازے ہیں. خوشی ہوتی نہیں؟ خوشی ہوتی نہیں؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو بکر کو بھی ہوئی. ابو بکر صدیق نے پوچھا, اے اللہ کے نبی کوئی ہے؟ 8 دروازوں سے بھی اسے بلایا جائے گا. نبی نے کہا, اے ابو بکر مجھے امید ہے تم رہو گے, تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری بہنوں, میری بچیوں, غور سے سنو. دنیا میں ہر مسلمان بچی کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے, دنیا کی ہر مسلمان بچی کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اس کے لیے 8 دروازے ایک ساتھ کھولے جائیں گے. سبحان اللہ. بس اس بچی میں 4 چیزیں موجود رہیں. کتنی چیزیں موجود رہیں؟ 4. جانتے ہیں کیا ہیں 4 چیزیں؟ وہ جن کے نکاح میں پڑھا چکا ہوں, 1 آدھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وہ بھی بول سکتے ہیں. کیا چیزیں ہیں 4 وہ؟ جی مسکرا رہے ہیں. جی یہاں ایک مجلس میں ایک بچہ ایسا بھی بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے. الحمدللہ اس نے اس دور میں, آج کے اس دور میں
پورا نکاح اور دعوت پوری ملا کر ولیمے کی 7,000 روپے میں پورا کر لیا ہے۔ ہاں یہ بھی میں بتاتا ہوں، وہ بچہ قریب 1 لاکھ روپے ایک مدرسہ اور ایک مسجد کو اس نے چندہ بھی دیا ہے۔ وہ چاہے تو بہت اونچے پیمانے پہ کر سکتا ہے، مگر اس نے صرف 7,000 روپے میں، جی ہاں اس مجلس میں بیٹھا ہے ایک بچہ، صرف 7,000 روپے میں اس نے الحمدللہ نکاح اور ولیمے کی پوری دعوت۔ آج بھی ایسے بچے موجود ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، اس نے کہا میں بھی ایسے ہی کروں گا نکاح انشاءاللہ، مگر ڈاکٹر صاحب کے خاندان والے چھوڑے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو انسان صحیح کرنے گیا تو بھی خاندان والے چھوڑتے نہیں، اس لیے ڈاکٹر صاحب کو تقریباً 30 پر 6,000 روپے لگے۔ کتنے؟ پھر بھی ماشاءاللہ، پھر بھی ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی اگر آج کوئی 30 پر 6,000 میں نکاح کر رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب ہے نا، کھجور کا بیج لے کر سننے کی دکان کو چلے گئے، مجھے فون کیے، شیخ میں حدیث میں سنا ہوں ایک صحابی کھجور کے بیج کے برابر سننا دیے مہر میں اسے تول کے دیکھا، کھجور کا بیج 1.25 گرام سے زیادہ نہیں آ رہا ہے، کیا میں بڑھا سکتا ہوں کیا؟ الحمدللہ۔ جی میں دعا کرتا ہوں ایسے سارے نوجوانوں کے لیے جو سنت کو معلوم کر کے اس پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ دوسروں کو ان سے عبرت لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہر بچی کے لیے موقع ہے، یہ ذمہ داری ہے بچیوں کی، بشرطے کہ اس بچی میں 4 باتیں رہیں۔ کتنی؟ 4 باتیں رہیں۔ پہلی بات جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وقت بتا دیجئے بھائی، نہیں شیخ بھی ہے نا میرے بعد، 50 پر 6 پر شاید اذان ہے، جی ہاں تو میں ختم کر لیتا ہوں، 5:30 سے پہلے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ متعین نہیں ہمیج کر لیں گے نا، کیا فرق پڑنے کا ہے۔ جی صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز بچی ہمیشہ پڑھے۔ ایسی عادت ڈالو بچیوں کو، آ جائیں ایسی عادت ڈالو بچیوں کو کہ بچی انشاءاللہ جس گھر میں جائے وہ گھر کو نمازی بنا دیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ماؤں سے گزارش ہے بچیوں کو نمازی بناؤ، بچیوں کو نمازی بناؤ۔ مثالیں بہت ساری ہیں، بہت ساری، بہت بڑے مالدار فرض ٹاؤن میں شادی کر کے لے کر آئے بچی کو، دونوں مالدار ہیں مگر بچی ماشاءاللہ نمازی ہے۔ شادی کی پہلی رات غسل کر کے بچی فجر کی نماز پڑھ کر شوہر کو اٹھا رہی ہے، اٹھیے نماز کو جائیے۔ وہ کہاں اٹھے گا وہ؟ جی وہ صاحب حضرت داغ بیٹھ گئے، اٹھ نہ سکے، لیٹ گئے، جی وہ اٹھا نہیں۔ وہ دوسرے دن پھر یہ بچی اٹھی اور اس نے خود نماز پڑھنے کے بعد شوہر کو اٹھایا، کہا نماز کو جائیے، کہا وہ دوسرے دن اسے عادت ہی نہیں ہے فجر پڑھ کے۔ تیسرے دن نماز پڑھنے کے بعد سر کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر لی۔ ہاں بیوی روئی تو شوہر اٹھ جاتا آرام سے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ کیا مسئلہ بھائی، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر نماز فجر چھوڑ کر سو جاؤ گے اللہ سر کو کچلے گا، اللہ سر کو کچلے گا، میں میرے شوہر کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، اللہ کے لیے جاؤ۔ تو شوہر نے کہا ویسے بھی رو رہی ہے، نیند تو ویسے بھی نہیں آ رہی، اٹھ کر نماز کو چلا گیا۔ الحمدللہ ایک آدمی نماز کو گیا، اسے دیکھ کر دوسرا بھائی، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک بچی کی وجہ سے پورا گھر نمازی ہے، پورا گھر نمازی ہے۔ بچیوں کو نماز کی عادت ڈالو، یہ پہلی چیز ہے، اس کا پہلا کردار ہے وہ جہاں جائے نماز کی پابندی خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرانے کی کوشش کرے، یہ پہلی چیز ہے 4 میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں میں شیخ کا ہی ایک جملہ شیخ کے سامنے ہی بولتا ہوں۔ ہسکوٹے میں ایک بیان میں بھی تھا، شیخ بھی تھے، بڑا اچھا جملہ بولے شیخ، آج ڈاکٹر عورتوں کی کمی نہیں، انجینئر عورتوں کی کمی نہیں، ٹیچر عورتوں کی کمی نہیں، ایک جملہ بولتا ہوں، دیکھو مولوی صاحب کا کتنا اچھا جملہ ہے۔ جی ہاں مثالی ماں وفادار بیوی کی کمی ہے۔ آیا کیا سمجھ میں؟ آیا کیا بھائی؟ مثالی ماں اور وفادار بیوی کی کمی ہے، آج اس کی ہی کمی ہے میری بات۔ ایک ماں کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے، وفاداری میں کسی بیوی کو پیش کیا جائے، اس کی کمی ہے آج، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز صامت شہرہا، بچیوں کو جو بنانا ہے بناؤ۔ اللہ ہماری بچیوں کی آج میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں کلیجہ منہ کو آ جاتا جی،
کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں خون کے خطرے ٹپکتے ہیں کسی بھی رجسٹرار آفس کو جب ہم جاتے ہیں، کسی بھی رجسٹرار آفس کو جب ہم جاتے ہیں، اسکارف پہن کے ایک بچی کی فوٹو لگی ہوئی ہے، MSc BSc یا ماسٹر ڈگری کی ہوئی بچیاں، اور نیچے کسی غیر مسلم کا نام لکھا ہوا ہے، یہ مسلمان بچی نے یہ غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ رجسٹرار میرج کر لیا ہے، یہ 1 مہینے تک یہ دونوں فوٹو وہاں لگی رہتی ہے اور ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ ہماری بچیوں کو اپنی عزت، اپنے دین اور اپنے اسلام، اپنے باپ کی عزت، اپنے خاندان کی عزت، اسے حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کی ضرورت ہے میرے بھائی، آج اس کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ دوسری چیز ہے صامت شہرہ، 1 مہینے کے روزے بچی رکھے، 2 ہو گئے۔ تیسری چیز اس کی کمی ہے ذرا، اکثر ہم دیکھتے ہیں اطاع زوجہا، ہمیشہ شوہر کی اطاعت کرے، کہ کیا کرے؟ یہ سکھاؤ بچیوں کو، الحمدللہ یہ بچیوں کو سکھاؤ۔ میں کل جمعہ کے خطبے میں بولا، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں کے بیچ میں ذرا نوک جھوک ہو گئی، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ حضرت علی ذرا غمزدہ ہو گئے اور غمزدہ ہو کر سیدھے جا کے مسجد میں لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے رضی اللہ عنہا، کہا علی کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کچھ بات چیت ہو گئی ہے، ذرا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جائیں گے تو جائیں گے کہاں، سیدھے گئے مسجد کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کر مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، غمزدہ تھے، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، جب ہمارا نوجوان غمزدہ ہو جائے نا، آپ جب غمزدہ ہو جائیں آپ اللہ کے گھر کو آ جائیے، اللہ کے گھر کو آ جائیے۔ غمزدہ ہو جائیں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ اللہ کے گھر کو آ جائیں، وضو بنائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، دیکھیں غم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت علی بڑے خوبصورت تھے، میں نے کل دعا بھی کی، بڑے خوبصورت تھے، بدن بڑا خوبصورت، چہرہ بڑا نورانی۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت علی جیسا بنائے۔ جی نہیں بولتی یہ قوم، آمین بھی نہیں بولتی یہ قوم۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت علی جیسا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا حضرت علی کو اور کہا یا ابا التراب قم، یا ابا التراب قم، اے مٹی کے باپ۔ جب لیٹے ہوئے تھے نا تو نیچے جو ہے ساری مٹی تھی، وہ ایسی فرش نہیں تھی، ساری مٹی بدن میں لگ گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، اور کندھے پہ ہاتھ رکھے سیدھا لے کر گئے حضرت فاطمہ کے سامنے کھڑا کر کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا آئندہ اگر تم نے علی کو ناراض کیا تو تم نے محمد کو ناراض کر دیا، تم نے مجھے ناراض کر دیا۔ ایک بات میں بول کر آگے جانا چاہتا ہوں یہاں پر، جو باپ اپنی بیٹی کو شے دیتا ہے وہ گھر کبھی چلتا نہیں، اسے دماغ میں رکھ لیجئے اچھی طریقے سے۔ میرے نبی کبھی شے نہیں دیے۔ جو باپ اپنی بیٹی کو ہمیشہ شے دیتا ہے، تیرا باپ زندہ ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا ہے وہ گھر اکثر چلتے نہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 میں کتنی باتیں میں نے بتائی؟ کتنی گنائیے؟ نماز روزہ 2 ہو گئے، ماشاءاللہ۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ ماشاءاللہ جی۔ نماز روزہ، تیسرا شوہر کی اطاعت، ماشاءاللہ۔ چوتھا لفظ کتنا اچھا ہے، دیکھو حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت۔ یہی میں نے پہلے دعا کر دیا، جان چلی جائے۔ ہیں جی ایسی بچیاں آج بھی ماشاءاللہ، ایسی بچیاں ہیں الحمدللہ، ڈاکٹر بھی ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، مگر اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ جان چلی جائے مگر اپنے دامن پر داغ آنے نہ دیں۔ اگر کسی بچی نے یہ 4 کام کر لیے، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، شوہر کی اطاعت، اپنی عزت کی حفاظت، آگے حدیث نبی نے کیا کہا، آگے حدیث کے الفاظ سنیے۔ قیل لہا، اس بچی سے کہا جائے گا ادخلی، اندر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اندر آ جاؤ۔ کہاں اندر آ جاؤ؟ کہاں اندر آ جاؤ نا؟ جملہ میرا نہیں، نبی کا جملہ سنو۔ من ای ابواب الجنت شئتی، من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے چاہو تم اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس وقت پر
اس وقت ہمیں ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزوں پر تربیت دیں انشاءاللہ تعالی۔ اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ان چیزوں پر غور کریں، اپنی اصلی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اور ان کی اصلی ذمہ داری یہ ہے عورت کی، گھر دیکھیں، گھر کے بچوں کو دیکھیں، صحیح بچوں کی تربیت کریں، اور انشاءاللہ تعالی بچوں کو صحیح معنی میں وہ ایسا بنانے کی کوشش کریں، دعا مانگے بچوں کے لیے۔ یقین مانیے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی ذمہ داری آج کے زمانے میں عورت کی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر عورت کچھ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ اگر عورت کچھ کام کرتی ہے تو اچھی چیز ہے، اسے چھوڑ کر اگر عورت دوسرے کاموں میں لگتی ہے اصل ذمہ داری سے عورت غافل ہو جائے گی۔ جی وقت کی قلت ہے، میں انشاءاللہ اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی جو چیز میں نے کہی ہے آپ کے سامنے، اللہ ہماری ہر بچی کو اللہ نیک بچی بنائے، اللہ صالح بچی بنائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو جو ان کی اصل ذمہ داری ہے، جو گھر ہے، اولاد ہیں، اور اولاد کی جسمانی اور روحانی تربیت ہے، اللہ وہ کرنے کے اللہ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخری میں شکریہ ادا کرتا ہوں وہ سارے بھائیوں کا جنہوں نے بڑی محنت سے اس جلسے کو ماشاءاللہ رچا ہے، اس جلسے کو انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سارے بھائی، سارے ذمہ دار لوگ اور سارے والنٹیئر، میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔